جس سے ابتدا اور انتہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو اس کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ درود و سلام نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اصحاب اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ قرآن عظیم عظمت والے مہینے میں نازل ہوا، اور جس امت پر نازل ہوا اسے بھی اخلاق و کردار، عادات و اطوار اور تمام معاملات زندگی میں ایک عظیم امت بنا دیا۔ قرآن مجید آسمان سے نازل ہونے والا سب سے عظیم معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز کا راز دلوں پر اس کی تاثیر اور نفوس پر اس کی اثر انگیزی ہے۔ جیسے ہی یہ کان سے ٹکراتا ہے دل میں گھر کرتا ہے، پھر اس کو لذت، مٹھاس، رعب و ہیبت، ایمان اور امن و سکون سے معمور کر دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب روزے کی وجہ سے روح کو رفت و بلندی ملتی ہے، وہ اپنے بعد لذتوں اور شہوتوں سے دور ہوتی ہے، تو دل پوری آمادگی اور شوق و ذوق سے قرآن کریم کی آیت سننے کی طرف بڑھتا ہے، تو اعضائے جسمانی پر خشیت طاری ہوتی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور روح پر سکینت چھا جاتی ہے، اور انسان پوری یکسوئی سے قرآن سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان بکثرت تلاوت قرآن کا موسم ہے، جس کے پھل پکے ہوئے، کبھی ختم نہ ہونے والی تجارت اور نہ چھوٹنے والی غنیمت ہے، اور جو شخص رمضان میں قرآن کریم کو لازم پکڑے تو اسے لازوال نعمت، ابدی برکت اور ایسی سعادت نصیب ہوگی کہ جس کو بیان کرنے سے زبان خلق عاجز ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت جس کا مقصد یہ ہو جائے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے، خطاب الہی کو سمجھے، زجر و توبیخ سے ڈرے اور عبرت پکڑے، تو قرآن کریم ان کے لیے شفا کا باعث ہوگا، اور وہ بغیر مال کے بھی غنی ہوگا، بغیر کنبے کے طاقتور ہوگا، اور جس چیز سے لوگ وحشت محسوس کرتے ہیں اس سے وہ مانوس ہوگا۔ ماہ رمضان یا دیگر مہینوں میں قرآن مجید سے چمٹنے اور اس کی واضح آیتوں کو سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، فکر پاکیزہ ہوتی ہے، عقل روشن ہوتی ہے، مردہ دل زندہ ہوتا ہے، اور اس میں زندگی کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اہل قرآن رمضان میں لمبے قیام سے لذت محسوس کرتے، رب کی مناجات سے محدود ہوتے ہیں، اور اپنے رحمان و رحیم پروردگار کے کلام سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ عظمت قرآن قاری قرآن کو اپنے خزانے تک لے جاتی ہے، کیونکہ وہ نور ہے، راحت ہے، ہدایت ہے، حق و باطل کے درمیان وجہ امتیاز ہے، شفا ہے، ذکر ہے، رحمت ہے اور برکت ہے، اور یہ سب کچھ قرآن کریم میں تدبر کرنے اور اس کے معنی پر غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ زبان قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتی ہے، دماغ ترجمانی کرتا ہے اور دل نصیحت پکڑتا ہے۔ قرآن کی آیتیں قاری کو اللہ کی بادشاہت اور کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں کی طرف لے جاتی ہیں، جس سے اللہ کی عظمت و قدرت، اس کی کرشمہ سازی اور حسن کاریگری کی معرفت بڑھتی ہے۔ پھر دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک مسلمان محبت و خشیت کے جذبے سے اپنے رب کی طرف لپکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے رزق میں سے حصہ تلاش کرنا ہے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے اور سننے والے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اپنی واضح آیتوں کے ذریعے اس میں ایمان کی تازگی پیدا کرتا ہے، بلکہ قرآن کی ہر سورت دلوں کو ایمان سے معمور کر کے انہیں آباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی واضح آیت اس بات کا درس دیتی ہے کہ ایمان صرف جذبات و احساسات کا نام نہیں بلکہ قول و عمل کا نام ہے۔ ارشاد باری ایمان والوں کی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں، وہ
ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر یہ آیت آپ کو اور سیر کراتی ہے اور آپ کے سامنے اللہ کے ظاہری و باطنی تمام نعمتوں کا تذکرہ کرتی ہے، جس نے تمہاری راحت کے لیے رات کو اور تمہارے ذریعہ معاش کے لیے دن کو، روشنی کے لیے سورج کو، نور کے لیے چاند کو اور رہنمائی کے لیے ستاروں کو مسخر کیا اور پھلوں کھیتیوں کو تیار کیا اور ایسی ایسی نعمتیں دی جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی قدر کرتے ہوئے ہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں، جن کے بارے میں ارشاد باری تعالی یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے نشانیاں جو سمجھتے ہیں۔ پھر یہ آیت آپ کو اللہ کی بے پایہ رحمت، وسیع مغفرت اور بے انتہا کرم و سخاوت کی طرف لے جاتی ہے، اور رمضان میں جب روزے اور قرآن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لہٰذا اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، چاہے وہ کتنے عظیم ہوں۔ قرآن کریم کی آیات بندوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی وسیع فضل مانگنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اور یہ خوفزدہ مظلوموں کو روز قیامت انصاف پرور حاکم کے فیصلے کے اطمینان دلاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ پھر اگر آپ قرآن کریم کے صفحات کو پلٹیں گے تو آپ کی نظر ایسی آیتوں پر پڑے گی جو شیطان کی حقیقت، اس کی تاریخ، اس کی دشمنی، اس کے وسوسے، اس کے داخل ہونے کی جگہیں، اس کے پیروکاروں کی نشانیاں اور ان سے بچنے کے طریقے بیان کرتی ہے۔ پھر اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قرآن مجید بغیر کسی تغیر و تبدل اور جعل سازی کے تاریخ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرتیں بیان کرتا ہے۔ نیز گزشتہ امتوں کے حالات، ان کے ایمان و اخلاق کی بلندی درجات اور ان کے انحراف اور اخلاقی زوال کے اسباب بیان کرتا ہے۔ پہلی امتوں کے اپنے نبیوں کے ساتھ قصوں میں مومنوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں۔ قرآن کریم میں بے دین لوگوں کے شبہات اور ان کے کمزور دلائل پر کافی وافی رد موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے قطرے سے پیدا کیا، اور قرآن تو اچانک وہ کھلا جھگڑنے والا ہے۔ قرآن مجید بہت سارے آیتوں کے اندر معاشرے کے امن امان پر گفتگو کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ اور ارشاد باری ہے، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور ارشاد باری ہے، ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور فال کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح حاصل ہو۔ قرآن کریم دنیا کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے اور اسے اتنی اہمیت دیتا ہے جتنی اہمیت اس کی ہے، اور غافل دلوں کو بیدار کرتا جو اس کی شہوتوں اور لذتوں میں بدمست ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی مثال بھی بیان کرو کہ وہ ایسی جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، اور پھر وہ ایسا ریزہ ہو گیا کہ اسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اور ارشاد باری ہے، دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ قرآن کریم اور قرآن کریم انتہائی فصیح و بلیغ اور دلوں کے بند دریچوں کو کھولنے والے اسلوب میں آخرت کے مناظر کی تصویر کشی کرتا ہے تاکہ آخرت کا تصور ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے اور شور و وجدان میں باقی رہے۔ ارشاد باری ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا ہے۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ قرآن کریم جہنمیوں اور جنتیوں کے احوال کو بیان کرتا ہے اور جنت کا وصف بیان کرتا ہے اور اس کی مختلف نعمتوں کو انسانی عقل سے قریب تر کر کے پیش کرتا ہے، بس دل شوق سے امٹ پڑتا ہے اور نفس ان نعمتوں کو جاننے کے لیے مزید شوق مشتاق ہو جاتا ہے جن کے وصف سے اور تصویر کشی سے زبان و بیان عاجز و درماندہ ہیں۔ ارشاد باری ہے، مرصع تختوں پر
آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ نوجوان رہنے والے خدمتگار لڑکے ان کے پاس پھرتے رہیں گے، نتھری شراب کے جام و ساغر اور آب خوروں کے ساتھ اس شراب سے نہ تو انہیں سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، انہیں وہ پھل ملیں گے جو پسند کریں گے، نیز پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکمت نصیحتوں کو ہمارے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس کے انعامات و احسانات پر میں اس پاکیزہ ذات کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ قرآن کریم مسلمانوں کے حالات، ان کی قوت، ترقی، عزت و شرف کے رازوں سے پردہ ہٹاتا ہے اور کمزوری اور تنزلوں کے اسباب سے آگاہ کرتا ہے اور ان سے نکلنے کے حل بھی پیش کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں ایسی خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خود کو امن میں تبدیل کر دے گا، بس وہ میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور ارشاد باری ہے، وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکات دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن کریم جن حقائق کو بیان کرنے پر زور دیتا ہے، دین اسلام میں غالب آنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، چاہے اس کے خلاف آندیاں کتنی تیز ہوں، فتنے کس قدر تلاطم خیز ہوں، اور دشمن چاہے سارے متحد اور صف آرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا، مشرکین کو تاکہ کتنا ہی برا لگے۔ اللہ کے بندو، نبی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جن پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج و اولاد پر درود و سلام نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم کے اعلیٰ اولاد پر درود و سلام نازل فرمایا، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج پر اولاد پر برکتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ اولاد پر برکتیں نازل فرمایا، یقیناً تو قابل تعریف ہے۔ یا اللہ تو کفر اور کافروں کو اے اللہ ہلاک و برباد کر دے، یا اللہ دشمن اور تیرے دشمنوں کو اے اللہ تو تباہ و برباد کر۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے جہنم اور اس سے قریب کرنے والے عمل سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے معاملات کو آسان فرما، یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اعلانیہ پوشیدہ اور جسے تو ہم سے زیادہ جانتا ہے تمام گناہوں کو یا اللہ تو بخش دے۔ یا اللہ ہم تمام بھلائیوں کے آغاز و انجام، اول و آخر اور جامع بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے جنت میں اعلیٰ مقام کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے بادشاہ کو اپنی پسند اور رضامندی کے کام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو انہیں اپنی ہدایت کی توفیق دے اور انہیں اپنے رضامندی کے کام میں لگا، اے رب۔ یا اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تم اللہ کو یاد کرو، تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو، تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔